بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل پولیٹکس اپڈیٹ۔ ناظرین، آج ہم اس انسان کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جو اپنے دور کے صلاح الدین ایوبی تھے۔ ان کا بچپن ہو یا جوانی، ان کی زندگی دوسروں سے مختلف رہی ہے، یہاں تک کہ ان کی موت بھی تاریخ کے نہ مٹنے والی داستانوں میں ہو گئی ہے۔ اسلامی دنیا کے ایک طاقتور ملک کا ایک بہادر، طاقتور اور ذہین حکمران، ملک عراق میں رہنے والے مرد مجاہد صدام حسین۔ صدام حسین اس قدر نڈر اور بہادر تھے کہ خود اسرائیلی مورخ صدام حسین کی بہادری کی داستان لکھتے ہیں، اور صدام حسین کے دل میں اپنی قوم اور باقی مسلمانوں کے لیے اس قدر محبت تھی کہ کوئی بھی مسلمانوں پر ظلم کرنے سے پہلے 100 بار سوچتا۔ صدام حسین کے نام سے یہودی خوف کھاتے تھے، جس کی حکمرانی سے کفار ممالک کو عراق سے ہمیشہ خطرہ رہتا تھا۔ صدام حسین مرد مجاہد اپنے انٹرویوز میں خود اس بات کو تسلیم کرتے کہ وہ ایٹم بم عراق کے لیے نہیں بلکہ دشمن ممالک کے لیے بنا رہے ہیں۔ جو بھی مسلمانوں کو پریشان کرے گا وہ اس کو نیست و نابود کر دے گا۔ مغربی دنیا میں صدام حسین کو پاگل اور جذباتی کہا جاتا تھا۔ اس کے دور میں کفار ممالک اور یہودی صدام حسین سے اس قدر خوف میں رہتے تھے کہ مسلمانوں کا نام لینے سے پہلے 100 بار سوچتے تھے۔ یہ وہ مرد مجاہد تھا جو فلسطینی عورت کی فریاد پر اسرائیل کا جینا حرام کر دیا تھا اور اسرائیل کے دارالحکومت طلوی پر 40 میزائل گرا ڈالے۔ ناظرین، ہوا کچھ یوں تھا کہ ایک لائیو کانفرنس میں فلسطینی عورت نے صدام حسین کو سخت الفاظ سے مخاطب کر کے کہا کہ جناب، آپ خود کو بہادر سمجھتے ہو، مسلمانوں سے محبت کے دعوے کرتے ہو، مگر جو اسرائیل میں بچیوں کو زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا ہے تب آپ کی غیرت کہاں جاتی ہے؟ اسرائیلی فوجیوں نے میری بیٹی کا قتل کر دیا ہے، کیا تمہیں ان بچیوں، عورتوں، بوڑھوں کی پکار سنائی نہیں دیتی جو اپنے مسلمان بھائیوں سے فریاد کرتے ہیں؟ تم یہاں آرام کی زندگی بسر کر رہے ہو، کیا روز قیامت تم سے ان مظلوموں کا حساب نہیں لیا جائے گا؟ صدام حسین اس قدر نرم دل کے مالک تھے کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ روتے ہوئے بولے کہ اب اسرائیل کا کوئی بھی شخص صبح کا سورج نہیں دیکھ پائے گا۔ صدام حسین اٹھا اور آرمی آفیسرز کی میٹنگ بلوائی اور فوراً اسرائیل پر حملہ کرنے کا حکم دیا اور 40 میزائل کا فائر کر ڈالا۔ پوری دنیا اس کی بہادری سے اس قدر خوف میں تھی کہ کوئی سوال نہ کر سکا کہ اسرائیل پر حملہ کیوں کیا۔ ان 40 میزائل نے اسرائیل کے تل ابیب شہر کو تباہ کر دیا، ہزاروں اسرائیل مارے گئے اور اسرائیل میں افراتفری مچ گئی۔ پوری دنیا کو یہ دن اسرائیل کا آخری دن لگ رہا تھا۔ جو شخص صرف ایک عورت کی فریاد پر اسرائیل کو مٹانے چلا گیا، وہ امریکہ اور دوسرے مسلم دشمن ممالک کے ساتھ کیا کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ سب کو مسلمانوں سے خوف آنے لگا، اور پھر وہی ہوا جو امریکہ برسوں سے کرتا آ رہا ہے۔ لہٰذا امریکہ، اسرائیل اور باقی دشمن ممالک نے مل کر عراق پر جنگ مسلط کر دی اور صدام حسین کو گرفتار کر کے پھانسی کے تختے پر لٹکا دیا۔ مگر حد تو تب ہے جب کسی بھی مسلم ممالک نے صدام حسین کے لیے آواز بلند نہیں کی۔ کسی بھی اسلامی ملک نے مدد نہ کی صدام حسین کی، اور اسلامی دنیا صرف منہ تکتی رہ گئی۔ اس مرد مجاہد کی طرح کسی دوسرے مسلم ممالک کے حکمرانوں میں وہ ہمت اور بہادری نہ تھی جو اسرائیل اور امریکہ سے سوال کرے۔ کیا یہ وہی عراق ہے جس میں عرب لبنان کا ایک شہر تھا جسے دنیا کا قدیم ترین شہر ہونے کا اعزاز حاصل تھا؟ عراق وہی سرزمین ہے جہاں حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، جس سے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے رہائی ملی، جس پر حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام رہائش پذیر ہوئے، جس پر دنیا کی پہلی جمہوری حکومت تشکیل پائی،
ظہور اسلام کے بعد جسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مسکن بنایا، جس کی خاک نواسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لہو کی گواہ بنی، جس نے حضرت ابو حنیفہ، خواجہ حسن بصری، حضرت رابعہ بصری اور غوث پاک حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے فیض بکھیرا۔ صدام حسین کے دور میں عراق کو مسجدوں کا شہر کہا جاتا تھا۔ صدام حسین کا دور عراق کا سنہرا دور تھا۔ یہاں تیل کے ساتھ پانی بھی مزید مقدار میں پایا جاتا تھا۔ جغرافیہ کے لحاظ سے عراق کی بہت اہمیت تھی، مگر صدام حسین کے بعد عراق میں کوئی دوسرا صدام حسین کا جانشین پیدا نہ ہوا۔ صدام حسین کے بعد عراق صرف نام کا آزاد ملک رہ گیا ہے۔ عراق کے فیصلے امریکہ میں بیٹھے صدر کرتے ہیں۔ داعش نے وہاں پر قبضہ کر لیا ہے۔ یاد رکھیں، داعش ایک ایسا یونٹ ہے جسے CIA نے بنایا ہے، مگر وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہیں، اور ان لوگوں کی چابی امریکہ کے پاس ہے۔ جو امریکہ چاہتا ہے یہ لوگ وہی کرتے ہیں۔ عراق میں انقلاب ضرور آیا تھا، یاد رکھیں، وہاں پر اسلامی نظام نہیں آیا، وہاں پر خلافت کا نظام نہیں آیا۔ یہ داعش لوگ ہیں جو وہاں پر قبضہ کر کے بیٹھے اور لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، بہت شکریہ۔